ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਹੱਕ ਬਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ نہیں کرتا وہ بھی کدی جڑا ہے نہیں راہ راستے آتا۔ بالکل یہ اصول اپنا پورا اصول ہے یہ تقریباً آپ نے یہ بات کی المتکبر یہی ہوتا ہے جڑا اڑیا ہے انسان نو جتھے پتہ چل جائے کہ میں غلط کرتا رہا ہاں یا میری یہ گل غلط آ میرا عمل وہ جڑا ہے صحیح گل وہی آ لیکن میرے کو غلطی ہو رہی ہے یا میں غلط آ اتنے یہ ایڈمٹ جڑا ہے کرے گا دلوں پھر وہ کامیابی دے رستے تے جا سکے گا۔ اگر وہ یہ چیز کرتا ہی نہیں تو پھر جڑا ہے وہ کامیابی تو دور رہے گی۔ کوئی شک نہیں اس بات میں، بڑے کتاب و سنت کے دلائل اس بات کو انڈورس کرتے ہیں۔ جی جی ملک صاحب پاتے شک فائدہ ہوگا جی۔ ہم شروع کریں پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ نہ لوگوں کا تعارف، 2-3 لوگوں کا نا میں چھوٹا سا تعارف کرواتا ہوں۔ اس میں اصل تو عنوان آئے گا ان کی ہمت محنت، یہ پیچھے میرے پاس امانت تھی کہیں وقت کی قلت میں یا شاید کل ویسے نہیں بیان ہو سکی۔ سوال یہ ہے تاریخ اسلامی میں یا ویسے آپ کے علم میں سب سے بڑی جو کتاب لکھی گئی ہوگی اس کی کتنی جلدیں ہوں گی؟ گیس کرنا ہے، تکا مارنا ہے ہم سب نے۔ 30 150 30 150 ملک صاحب 30 ملک صاحب ہم نے گیس کرنا ہے، تکا مارنا ہے۔ تاریخ اسلامیہ کی سب سے بڑی کتاب جو کہ کتنی جلدیں ہوں گی؟ 150 کہا ملک صاحب نے، کہہ دیا کیا ہے؟ ہم نے صرف بات سمجھ میں بات کا وزن بنانے کے لیے اس کو آپ کی طرف گھما دیا۔ جی اور حمزہ بھائی احمد بھائی آپ سے کتنی 30 ہو سکتی ہیں؟ احمد بھائی 100 پلس 250 ملک صاحب 250 ہو گئے 100 پلس حفصہ 200 بڑھ رہا ریٹ بڑھ رہے پرافٹ رہے گا۔ جی ملک صاحب ہم حیران رہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہم نے ایک اصول ذکر کیا تھا، جو چاہتا ہے نا اس کا شوق پیدا ہو، وہ جو ہم سے پہلے اسلاف گزر چکے ہیں نا ان کی زندگیوں کو پڑھے۔ نمبر 1 ان کی زندگیوں میں سے یہ ایک مثال ہے، ہم نے کل بھی پڑھا، کل ہم نے ایک کل کے سبق میں سے ایک سوال ہے، ہم نے کل پڑھا تھا کہ سلف میں کیا زیادہ تھا اور آج کیا زیادہ ہے؟ جی آج گپیں زیادہ ہیں۔ یہ بڑا وزنی جملہ ہے، یہ عقیدہ ہے تقریباً۔ فالعلم فی السلف اکثر والکلام فی من بعدہم اکثر، کہ جو پہلے گزرے ہیں ان میں علم زیادہ تھا اور بعد والوں میں باتیں زیادہ ہیں، اور علم نے خشیت پیدا کرنی اور باتوں نے الٹا مردہ کرنا۔ یہ بھی درست بات ہے، یعنی باتوں کا کیا معیار ہو سکتا ہے؟
اور علم کیا تھا؟ علم کیا ہے حمزہ بھائی؟ علم کیا ہے؟ کل کے سبق کتاب و سنت. باقی علوم کیا ہے ملک صاحب؟ نہیں آپ تھے نہیں. ملک صاحب باقی علوم کیا ہے؟ نہیں. علم تو ہوگا کتاب و سنت. کل کے عنوان کی ہم کل کے سبق کی دہرائی سمجھے کر رہے ہیں. نہیں 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 یہ ملک صاحب کو اصل میں جملہ یاد ہے اس لیے ان کا ہاتھ کھڑا ہے تب سے. نہیں کل کے سبق میں کتاب کھولوں اگر آپ اس سے نا عربی کا بڑا شوق پیدا ہوگا. مجھے نا بڑی خوشی ہوئی صرف باتیں کرنے کا. ہم اپنی نجی مجلس میں ہیں, اس کا مقصد سیکھنا ہوتا ہے. یہ کورس نا میری مسز بھی کر رہی ہیں, تو میں نے انہیں کیا سوال پوچھا. وہ کہتی ہیں کہ یہ جہاں جو کورس ہو رہا ہے نا, جو اسکرین پر نظر آتا ہے, اگر یہ مجھے کبھی زندگی میں کتاب مل جائے نا, یعنی وہ یہ وہاں ہم شو کرتے ہیں سلائڈز, صرف سلائڈز, تو وہ ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ جو سلائڈ ہوتا ہے اگر یہ مجھے کتاب مل جائے نا تو پھر تو میرے وارے نیارے ہو جائے. تو میں نے کہا تو کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کو کتاب گفٹ کر دیتا ہوں. یعنی وہ شاید انہوں نے غور نہیں کیا ہوگا. میں نے انہیں کتاب بھیج دی, میں کہا پڑھو. کہتے تو عربی کی کتاب ہے, میں کہاں پڑھ سکتی ہوں. یہ ایک خوف ہے, یہ تو عربی کی کتاب میں کہاں پڑھ سکتی ہوں. باقی شروع تو کرو. میں یہاں سے کھولتا ہوں. یہ کل ایک سوال کا جواب آپ نے دیا تھا کیونکہ آپ کی نظر پڑ گئی تھی, آپ سمجھ. کوئی مشکل چیز نہیں, عربی زبان ہی ہے نا. تو میں اس سکرین کو سامنے کرتا ہوں, آپ نے اس پہ نظر مار کے سوال کا جواب اندر سے کھینچ لینا ہے. یہ چیز شوق پیدا کرے گی کہ یار ہم نے عربی سیکھنی ہے. یہ تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اور جب اس کی چس آنے لگی نا, پھر تو دیکھیے گا زندگی کا رخ کس طرف مڑ جاتا. یعنی میں نے اس لیے ایک کمزور عورت ہوتی ہے, کمزور, اس کی مثال دی ہے کہ اگر کمزور سے کمزور چیز بھی اس کے تھوڑے سے بعد دماغ میں بیٹھنی شروع ہو جائے, اگر اس کا شوق پیدا ہو سکتا ہے. مرد تو جوان ہوتا ہے, مرد تو مرد ہوتا ہے, اس کے لیے تو مشکل نہیں. سوال یہ تھا کہ علم تو جو یہ حمزہ بھائی نے جواب دیا ہے, علم تو ہے کتاب و سنت کا نام, تو باقی علوم کیا ہیں؟ لو جی جواب دیکھیں. پہلے والا سوال کا میں آپ کو چلو تجربہ پریکٹس کرواتا ہوں. جو میں نے پہلے سوال کیا تھا نا کہ آج کیا زیادہ ہے اور کل کیا زیادہ ہے, یہ دیکھیں, پڑھیں, کوئی پڑھے. آپ زیر زبر عراب چھوڑ دیں, ہم کون صرفی نحوی بیٹھے ہیں. زبان ہی ہے نا, پنجابی دے کڑے عراب ہوندے نے, ہر بندے کا اپنا ایکسنٹ ہوتا ہے. یہ زبان ہے, آپ یہ چھوڑ دیں. نہ قرآن ہے, نہ گستاخی ہونے لگی ہے. آپ اردو سمجھ کے پڑھیں. اصغر بھائی آپ پڑھیں, بس رک جائیں. انہوں نے پڑھا, ترجمہ کریں. احسن ملک صاحب آپ کریں. ہاں یہ ترجمہ یہ بن گیا کہ فل علم فی السلف اکثر, سلف میں علم زیادہ تھا, جو آپ نے بات کی. آگے ہمارے اندر کیا ہے, ول کلام فی, یہ پڑھیں ملک صاحب آپ پڑھیں. فی بعد اکثر, ترجمہ کریں. بعد والوں میں گپیں اکثر ہیں. ہاں جی اکثر, بعد معلوم ہے, کلام اکثر ہے, باتیں. کوئی مشکل نہیں ہے, صرف محض ایک اندازہ نہیں ہے کہ یار یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. میں اوپر جا رہا ہوں. ایک چیز نا جتنے انہوں نے علم لکھا نا کہ پہلے آ رہا علم زیادہ سی, اتنے ایک چیز نہیں سی ہونی چاہیے. یہ علم نال نا یہ عمل کا لفظ نہیں آنا چاہیے, کیونکہ وہ اگر کوئی چیز وہ جان لیندے سی پھر وہ اسی ٹائم میں وہ امپلیمنٹ بھی کر لیندے سی اپنی ذات. ٹھیک, درست بات. عمل کا آگے باب آ رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, حقیقت سلف میں علم اور عمل کی کوئی تفریق ہی نہیں تھی. یعنی علم کا مطلب انڈرسٹوڈ عمل تھا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم الگ باب ہے, عمل الگ باب ہے. چیک کریں, انڈرسٹوڈ تھا بھی. آپ دیکھ رہے ہیں صرف کلام اکثر کسی گلا کرتے نہ, صرف انہوں چیز کثرت نہ دسنی چاہیے. جس طرح سے سنیا سی کہ جس طرح ہی سن لیا سن لیتے سی اس طرح ہی اپنے اوپر. بلکہ وہ کہتے تھے کہ بات وہی محفوظ ہوتی ہے, یاد رہتی ہے جو سن کے عمل کر لیا جائے. وہ کہتے ہیں رٹا مارنے سے نہیں یاد ہوتی ہے, ری سنی عمل کرو فوری محفوظ ہو. سوال یہ تھا جس پہ کہ اصل علم کون سا ہے, قرآن و سنت.
تو باقی علوم کیا ہیں؟ لو جی جواب یہاں موجود ہے. یہ میں ملک صاحب تو پہلے جو پتا ہے پھر ٹاپر ہاں. اللہ اکبر، احسن اللہ علیک وبارک اللہ فیکم. 1 منٹ میں جواب دوں. کہتے ہیں یعنی حالانکہ کہتے ہیں باقی علوم خادم ہیں، یہ لکھا ہوا سامنے. یہ دیکھ ایک منٹ سر جی کل خاتمہ خاتمے کیتا لیکن یہ خاتمہ ترجمہ جڑا میں کراں گا معاون کراں گا. خاتم جڑے ساڈے معاون ہوندے ساڈے کام یہ جدوں اسی کوئی بھی فزکس دا کیمسٹری دا کسی چیز دا سائنس دا علم حاصل کراں گے نا وہ سانوں معاون پیش کرانا دے ہو پہنچ. درست بات، زیادہ پیاری بات. اور یہ ہے اس بات کے دلیل، میں نے دیکھا کتنا پیارا ترجمہ کیا معاون. یہ اس بات کی دلیل ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ جو قرآن کا ترجمہ ہے نا یہ تو قرآن کا 1% بھی نہیں ہے. یہ ملک صاحب کے ترجمے سے آپ اندازہ لگائیں. یعنی جو قرآن اصل ہے نا اس کی ترجمہ آخری حد تک کوشش ہے کہ کتاب اللہ کے الفاظ کو اردو کا یا کسی زبان کے کپڑے اور پہنائے جائیں. اب کون کتنے کپڑے پہنا سکتا ہے اس کا فن ہے بس. اس لیے جو ڈائریکٹ عربی سے بات کو سمجھ رہا ہے نا اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے. تو وہ ٹھیک کہتے ہیں 100 کہ میں نے کہا 1%، 99% باقی. یہ جواب یہاں سے دیا ملک صاحب نے. وَبَاقِي الْعُلُومِ إِمَّا خَادِمٌ لَهُمَا، باقی معاون ہیں. الحمدللہ. اچھا 5ویں باب کا نام بھی ہم یاد رکھ لیں. وہ راستہ جس پہ چل کے منزل تک پہنچا جاتا ہے، یہ اس باب کا نام ہے. وہ راستہ جس پہ چل کے منزل تک پہنچا جاتا ہے. علم کا ایک اپنا راستہ ہے. دل کا برتن صاف ہو، جو بھائی نہیں تھے ان کے لیے دہرا رہا ہوں، جو تھے ان کو حفظ ہو جائے گا. دل کا برتن صاف ہو، نیت کا اخلاص موجود ہو، محنت ہمت کوشش پوری ہو، اور قرآن و سنت کا علم بھی ہو، لیکن راستہ ہی غلط ہے تو منزل یا تو بالکل نہیں، یا اگر اس نے کوئی بڑی محنت کی ہے تو پھر بھی ملتان لاہور جانا اسلام آباد تھا، لاہور سے ملتان پہنچ کے آخر پھر بھی تھکا رہا، پہنچ جائے گا اسلام آباد، لیکن کام سے لیٹ ہو گیا، تھکاوٹ سے چور ہو گیا، جس ٹارگٹ پہ جانا تھا اس سے لیٹ ہو گیا، ٹوٹا پھوٹا پہنچ جائے گا. تو علم کا راستہ. اب یہ علم کے راستے میں نے صرف 2 چیزیں ہیں، میں ادھر اس لیے نہیں جاتا، یہ ہم نے کلاس پہلے پڑھائی، اصل بات پیچھے رہ گئی، تفصیل آگے چلی گئی. علم کے راستے میں نے صرف 2 چیزیں یہاں جو ذکر ہوئی ہیں. پہلی چیز کہ آپ نے ہر فن کی بنیادی چیز کو حفظ کرنا ہے. دوسری چیز آپ نے ایسا استاد ڈھونڈنا ہے جو مفید بھی ہو اور ناصح بھی ہو. یہ امام صاحب کے بقول یہ علم کا راستہ ہے. درست راستہ کیا ہے؟ ہر فن کی بنیادی چیز حفظ کر لینی ہے. مثال میں نے میتھمیٹکس میں سے دی تھی پہاڑے حفظ کر لینا، انگلش میں سے دی تھی 12 ٹینسز حفظ کر لینا. اسی طرح کتاب و سنت میں بھی متون موجود ہوتے ہیں، حدیث کے آپ کو، قرآن کے سب کے متون. اور دوسرا ہے استاد ایسا جو مفید بھی ہو اور کیا ہو، ناصح. اب اس کی ہم وضاحت کریں گے کہ مفید کیا ہوتا ہے اور ناصح کیا ہوتا ہے، اس پہ ہم بات کریں. اس سے پہلے آپ نے بتایا تھا جی بڑی سے بڑی کتاب کی جلدیں کتنی ہوں گی؟ 250. اگر 250 میں 250 بھی بلال ہے نا پھر بھی آپ سب کا جواب غلط ہے. ملک صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے اس سے تزکیہ حاصل کرنا ہے. اگر آپ 750 بھی کہیں تو یہ جواب بھی غلط ہے. یا اللہ کیا لوگ تھے. الفنون کتاب لکھی ہے کان ابو الوفا، انہوں نے، جن کا شعر ہم نے پڑھا تھا، ما شاب حزمی ولا عزمی ولا دینی ولا خلقی ولا ولائی انما تعد شعری فان شیبۃ الشعر غیر شیب بالہمم. ہم نے ان کا شعر پڑھا. کہتے ہیں میری ہڈیاں بوڑھی نہیں ہوئیں، میری ہمتیں بوڑھی نہیں ہوئیں، میری جرتیں بوڑھی نہیں ہوئیں، میری محبت بوڑھی نہیں ہوئی، میری اٹیچمنٹ بوڑھی نہیں ہوئی، میرا عزم آج بھی بوڑھا نہیں ہوا، بس بال کالے سے سفید ہو گئے
اور بالوں کا سفید ہونا، دل کا بوڑھا ہونا. نہیں 800 جلدوں کی انہوں نے کتاب لکھی ہے. یا اللہ ان لوگوں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما. کیا وہ لوگ تھے، بڑا یہ ہاں جی. اور دکھ کی بات بتاؤں، یعنی ہم یہ جس کو ہم علم سمجھ رہے ہیں، ہم 5 بیٹھے ہیں، اجنبیت محسوس کرتے ہیں کہ یار بس یہی ہوتا ہے، کوئی مزما ہو، کوئی ٹھا پھا لگی ہو. ٹھا پھا نے دیکھنی، ناصر مدنی صاحب آ رہے ہیں امرتسری محلے، دیکھا جی ٹھا پھا چک رہے ہیں. ہاں اللہ اکبر. اور اگلی تکلیف کی بات بتاؤں، 800 میں سے صرف 2 جلدیں آج ہم تک پہنچی ہیں. 798 جلدیں کہیں ہلاکو خان نے جلا دی ہوں گی، کہیں چنگیز کے ہتھے چڑھی، کہیں ہمارے اپنے ظلم و ستم فاطمیوں اور سنیوں کی لڑائیوں نے 600 سال فاطمی نے حکومت کی ہے. پھر انہوں نے ان کو کاٹ دیا، جب یہ رہے انہوں نے ان کو کاٹ دیا، جب عباسی رہے انہوں نے دوسروں کو کاٹ دیا، وہ رہے انہوں نے ان کو کاٹ دیا، لائبریریاں اڑا دی، جلا دی. یعنی ابھی تو بہت تھوڑا علم وہاں سے چل چل کے ہم تک پہنچا. کتاب و سنت کی اللہ نے حفاظت کی ہے، لیکن یہ اس کی شروحات تھی، اس کی تفسیر تھی، اس کی وضاحت تھی، اس پہ انہوں نے محنت کی تھی. ایک نئے رنگ سے اپنی زندگی محفوظ کی. ایسے سمجھو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی پوری زندگی کی کتابیں انہوں نے لکھی ہوں 800 جلدوں پہ، اور وہ ساری جل جائیں، تو تاریخ انسانیت میں سے کتنی بڑی عظیم شخصیت جو ہمارا ورثہ تھا وہ ختم ہو گیا، جن سے لوگوں نے موٹیویشن لے لی تھی. اب سوچو کہ اتنا تھوڑا علم آپ کے اور میرے پاس پہنچا، اور اس علم سے بھی جو لوگوں کے اٹیچمنٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو سوچے پھر صحابہ کا علم کتنا ہوگا. فالعلم فی السلف اکثر، سلف میں علم تھا اکثر، اور بعد والوں میں کلام گپیں اکثر ہیں. 800 جلدوں میں جی انہوں نے یہ کتاب لکھی. ایک افریقہ کے یہ شیخ گزرے ہیں، شیخ ابو الحسن القطان قزوینی، قزوینی ان کا علاقہ ہے. ان کے بارے میں آتا ہے 1,00,000 حدیث ان کو حفظ تھیں بما متن. تب مراد ہی بما متن ہوتا تھا. کل ہم نے سند پہ بات کی تھی تھوڑی سی، کل والی کلاس ہونے گے وہ سند کی وضاحت مل جائے گی حسن بھائی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ 30 سال انہوں نے، اللہ اکبر، محنتیں، کوششیں، قربانیاں، 30 سال انہوں نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے کہ 30 سال روزہ بھی رکھا ہے، اور ہر روزے کی سحری اور افطاری نمک اور روٹی کے ساتھ کی ہے. طالب علموں کا مسئلہ روٹی نہیں ہے. کل فیصلہ ہوا تھا جناح کالونی میں ادارہ کلیہ دارالقرآن، معروف ہے، جانتے ہیں ماشاء اللہ. یہاں بڑی بڑی کوٹھیوں کی ایسی بلڈنگ عمارت نہیں ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہاں بیٹھے ہم نے نماز پڑھی، تو سوشل میڈیا کا امپیکٹ بھی یہاں سے ساتھ. ایک نا شیخ بیٹھے تھے، تو میں اسی اطمینان میں تھا کہ سامنے تھے کڑا کوئی جانتا ہے. یہ بھی بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ آپ اجنبی ہو نا تو کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، ہمیں کون سا کوئی جانتا ہے، ہم عام نمازی بیٹھے ہیں. ان کے پاس کہیں نا نمبر سیو تھا میرا، ان کو شک ہو رہا تھا کہ یہ وہ بندہ لگتا ہے. وہ نمبر سیو ہونے سے جو اسٹیٹس دیکھتا ہے وہ چیزیں دیکھتا رہتا ہے. تو لیکن مجھے فائدہ ہو گیا، وہ دار قرآن کلاس پڑھا رہے ہیں، قرآن کلاس چڑھی، مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب آئے قرآن کلاس پڑھائیں. میں کہنا مجھے پتہ نہیں ہے ایسی کہڑے شیخ ہیں. ان کو قرآن کلاس پڑھائی، بعد میں نا مدرسہ وزٹ کروایا، میں دیکھتا ہی رہ گیا. بڑی بڑی یونیورسٹیز کا بھی معیار نہیں ہے، مطلب GC IUB جن 8-10 یونیورسٹیز کو میں نے دیکھا ہے ان کی عمارتیں، ان کے آفسز اتنے پیارے نہیں. حتیٰ کہ IUB کا وائس چانسلر آفس بہت ہی خوبصورت ہے، وہ بھی اتنا پیارا نہیں ہے جتنا پیارا مدرسہ ہے. اور وہ ان کے نیچے کمرشل بلڈنگ ہے، شاید وہ بڑے بڑے برانڈ کے نیچے وہ رینٹ آتا ہوگا. میں آپ سے بات ہی کر رہا ہوں، عمارت مسئلہ نہیں ہے، کھانے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ اس طرح محنت اور شوق کرنے والے طالب علم کوئی نہیں ہے. بڑا مدرسے، بڑا استاد پڑھانے، وہ شوق ہی کوئی نہیں ہے. امام کانجن کے بارے میں بھی سنتے ہیں، بڑی یہاں ان کے رہی ہیں، کچھ ہوں گی، لیکن وہ اب شوق اور جنون نہیں ہے. مارکیٹ میں پروڈکٹ ہی نہیں ہے. 30 سال کیا، یہاں تو 3 دن نمک اور اس سے روٹی کھانے والا طالب علم کوئی نہیں ہے. 3 دن، ایک دن بھی، آدھا دن، 30 سال. اور یہ کہتے ہیں مجھے نہ اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی، دل بھی بڑا چاہتا تھا کہ ان کی خدمت کروں، لیکن نہ اس علم کی وجہ سے میں خدمت کر نہیں سکا، اور آخری عمر میں نابینا ہو گیا. اور خود اپنے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جو میں نابینا ہوا نا مجھے سزا ملی ہے کہ میں نے والدہ کی خدمت نہیں کی. ہر باب میں ہی کمال.
علم میں 30 سال سحری افطاری نمک روٹی سے، اور اپنے تزکیے اور محاسبے میں فکر اتنی کہ جو میں نبی نہ ہوا میرے گناہوں کی سزا ہے، عروج نہیں۔ ہم چند نیکیاں ہتھیلیوں پہ رکھ کے اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ جو ثمرہ ہے میری فلاں نیکی کا ہے، گناہ بھول گئے، نیکیاں غالب آ گئے، 30 عمر میں آخری عمر میں بوڑھے ہو گئے، کہتے کہ یہ والدہ کی جو خدمت نہیں کر سکا نا، اس نافرمانی کی سزا ملی ہے۔ اب آپ یقین جانیں، آپ اور ہم واقعی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ نافرمانی تھی یا یہ عبادت تھی، یہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ اس پہ ایک شعر کسی نے کہا ہے، قد خلت تلک السنون واہلھا، وہ سال بھی گزر گئے اور اس کے رہنے والے بھی گزر گئے۔ قد خلت تلک السنون واہلھا فکأنھا وکأنھم احلام، وہ سال، دن، مہینے اور ہفتے بھی گزر گئے، وہ زمانے بھی گزر گئے، اب تو ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگ کوئی خواب کی کیفیت، حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَكَأَنَّهَا أَحْلَامٌ وَكَأَنَّهُمْ أَحْلَام، لگتا ہے کہ یا وہ بندے خواب تھے یا وہ زمانے خواب تھے، واقعی ایسا لگتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے 30 سال؟ اور میں نے کل ایک شیخ کا ذکر کیا تھا، یہ ہے ان کا نام ابو عبداللہ محمد بن مندہ، کہتے ہیں میں نے مشرق اور مغرب کا کتنی دفعہ چکر لگایا؟ 2 دفعہ۔ رسول علم میں مشرق اور مغرب کے 2 دفعہ چکر لگایا۔ بائی ایئر جاتے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ ان مبارک لوگوں کے ذکر کے بعد 2 چیزیں جی جو یہ چاہتا ہے کہ وہ علم کے راستے پہ چلے، ایک ہے کہ وہ بنیادی چیز حفظ کر لے۔ اچھا، ہم نے دیکھا، ہم سب نے یہی سوچا تھا نا کہ حفظ تو قرآن ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ سوچا تھا کہ سنا حدیث کے بھی لوگ حافظ ہوتے ہیں۔ کیا یہ بھی زندگی میں کبھی سنا تھا کہ بھی ہر فن کے ہر متن کو حفظ کرنا؟ اس کا مطلب ہم تو علم کے حقیقی تعارف سے بہت دور ہیں۔ علم تو کسی اور چیز کا نام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے گا۔ کم از کم میں ہر بات میں گزارش کرتا ہوں، ہم اپنے شہزادے، بیٹے، بیٹیاں، ان بچوں کو یہ سبق پڑھا سکتے ہیں یار۔ اگر ہمارا موقع گزر بھی گیا، کئی باتوں پہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہمت ہار جائیں۔ وہ تو 80 سال میں انہوں نے کہا تھا، ابو الوفا نے جو شعر ہے، 80 سال عمر تھی تب جب انہوں نے یہ شعر پڑھے، تو ممکن ہے ہم ہمت نہ کر سکیں۔ چلو کو بچوں کے بارے میں تو پلان کر دیں کہ ان کو کسی اچھے راستے پہ لگا دیں گے، اور یقین جانیے جتنا مرضی معاشرے میں امیج خراب ہے مولوی مدرس سے دین کے علم کا، اگر آج بھی کوئی بندہ اپنی پوری دولت، اپنی جوانی، اپنی مصروفیت کھپا کے اپنے بچوں کو اس علم سے روشناس کروا جائے، مزین کروا جائے، تو آج بھی ہو سکتا ہے براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آج بھی پھر آگ جو ہے نا پھول بن سکتی ہے۔ وہ جو ایک بیٹا یا بچی ہوگی نا جس کو واقعی حقیقی طرح سے علم سے، تزکیے سے، تربیت سے مزین کیا گیا ہے، تو وہ واقعی اللہ اسے وقت کا امام بنائے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ دنیا اس کے قدموں میں کیسے آتی ہے، اور آخرت تو پھر وہ شہزادہ ہوگا آخرت کا آج بھی۔ لیکن یہ ہدف کا حصول شاید جان دینے کے مترادف ہے، مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کل پرسوں فرما رہے تھے، سنتے تھے گھر میں جب سے پیس ٹی وی تھا، لیکن بڑا متاثر کیا ہے ڈاکٹر ذاکر صاحب کی زندگی نے، کیونکہ چلتی پھرتی کتاب ہے، کتابوں سے پڑھ کے یقین کم آتا ہے، کسی کو دیکھ کے تو سمجھ نہیں آتی۔ کہتے ہیں میں نے ان کا بیٹا، میں نے اسکول بنایا آپ کو، میرا بلکہ دل تھا کہ اس دفعہ ہم کلاسز کریں ہی نہ، صرف جو کچھ سیکھا پڑھا نا میں آپ کو ان کے واقعات ذکر کرتا رہوں، چلو کچھ میں ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم نے جو ماڈرن اسلامک انٹرنیشنل اسکول بنایا نا بمبئی میں، اس بیچ کے پہلے طالب علم تھے میرا اپنا بیٹا، یہ جو فارق نائک ہے، فارق نائک صاحب کی اس وقت 30 سال عمر ہے۔ تو جب یہ بیچ اس نے میٹرک کی نا، تو میں نے کہا کہ یہ بندے، میں ان کے بارے میں کہتا ہوں 75% ان کے چانسز ہیں کہ یہ ضرور داعی بنیں گے، دین کی دعوت کا کام کریں گے۔ میٹرک کی تو 75% ان کے چانسز ہیں کہ یہ داعی بنیں گے، کیونکہ بعد میں والدین کے شوق بدلتے ہیں یا مجبوریاں بدلتی ہیں، کوئی ایف ایس سی کوئی کیا کرتا ہے، تو داعی نہیں بن پاتے۔
75%. کہتے ٹھیک 1-2 سال گزرے، یہ اے لیول کر رہے تھے، تو مجھے پتہ لگا کہ سوشل میڈیا آ گیا اور سوشل میڈیا کا اثر میں دیکھ رہا تھا. میں نے فوراً اعلان کیا کہ وہ جن بچوں کا 75% چانس تھا نا، ان کا صرف 25% چانس ہے کہ داعی بنے گا. اس زہر آلود معاشرے اور ماحول سے آپ کے اور میرے بچے گزر رہے ہیں اور انہوں نے گزرنا ہے. ڈاکٹر ذاکر کہہ رہے ہیں. اور اس سکول کی میں آپ کو معیار بتاؤں، میری عقل تو کوئی نہیں مان رہی. واقعی اللہ نے جس کو کسی مقام پہ پہنچایا ہوتا ہے نا، اس کی اب یہ ان کی باتیں پڑھ کے ہمارے بھیجے نہیں مانتے، ان کی ڈاکٹر صاحب کی بات سن کے بھی یہ عقل تو کم از کم ابھی اتنی بالغ نہیں ہے کہ اس کو صرف تسلیم کر سکے. اس سکول کا معیار ہے، کہتے میرے سکول کا معیار ہے 4 بچے 1 ٹیچر. 4 بچے، اس میں ہم کنگ فو سکھاتے ہیں، گولڈ بیلٹ، وائٹ بیلٹ. یہ فارق نائک صاحب بھی کنگ فو کے بڑے ماسٹر ہیں، بلیک بیلٹ ہیں. کراٹے سکھاتے ہیں، سوئمنگ سکھاتے ہیں. عربی زبان ہمارا پہلا میڈیم ہے، انگلش دوسرا میڈیم ہے. اور پھر دیکھ لیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں 5 گھنٹے، میرے دن کی تقسیم یہ ہے، 5 گھنٹے اسکول میں، خود اسکول میں 5 گھنٹے پیس ٹی وی کو، 5 گھنٹے پبلک ٹاکس کو، عوامی خطبات. یہ انہوں نے اپنے 15 گھنٹے تو بتائے ہیں کہ یہ میری روٹین تھی. ان کی ایک ویڈیو میں نے پہلے سنا تھا، کہتے 4 گھنٹے سوتا ہوں میں. اب وہ بندہ اس معیار کی تربیت سے، اور ان کی جو مسز ہیں وہ بھی ہیڈ مسٹرس تھیں. اپنی اہلیہ کے بارے میں نے کل بھی ذکر کیا، انہوں نے خود کہا کہ اگر وہ ویڈیو ریکارڈ کرواتی ہوتی تو مجھ سے زیادہ مشہور ہوتی. اور انہوں نے اپنی اہلیہ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو میرے بچے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں ہی میری لائن پہ لگا دیے، اللہ کے فضل کے بعد میرا کمال نہیں، یہ اس میری اہلیہ کا کمال ہے. یہ اس کی محنت اور کاوشیں ہیں کہ اللہ نے ان کو چاروں، 2 بیٹیاں ایک بیٹا غالباً، سارے اسی ٹریک پہ، اسی فیلڈ پہ، داعیانہ سب فیلڈ پہ. اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سوشل میڈیا آیا، میں نے ان بچوں کے بارے میں کہا اب 100 میں سے 25% ان کے چانس ہے کہ داعی بنے گے. 50% صرف وہ 10-15 سال کی محنت کا گراف 50% صرف گر گیا اس سے. ہم اس سے بے خوف ہیں، بے خبر ہیں، اپنی ذات کے بارے میں بھی بے خبر ہے، اس پہ اسکرولنگ کر کر کے مت ماری ہوئی ہے گروپس نے. اور اپنے بچوں کے بارے میں تو پھر جو اپنی ذات کے بارے میں بے خبر ہے، بچوں کے بارے میں تو بالاولیٰ بے خبر ہے. پیڈز کے سرجن ہیں ڈاکٹر ارشد بپی صاحب، بڑے انفارمیٹیو بندے ہیں. میں ان سے ویسے بھی کبھی ملنے چلے جاتے ہیں. میں ان کے پاس بیٹھا، چھوٹی بیٹی صاحب مجھے کہتی ہے میرے پاس 5 پیشنٹ ایسے آتے ہیں بچوں کا اسپیشلی، 5 مریض ایسے ہیں کہ وہ بچے اب نارمل ہو چکے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب خیر، کہتے ہیں ان کے OCD ہے، obsessive compulsory disorder، OCD جو سائنسز کے لوگ جانتے ہیں، ان کو OCD ہے. اور 5 بچوں کا میں مستقل علاج کرنا کی وجہ، کہتے یہ فون چلا چلا کے وہ ذہنی مریض ہیں. کہتے میں دیکھتا ہوں میرے کلینک میں ماں باپ بچہ چیک کرانے، ایک بچہ مجھے چیک کرا رہے ہیں، امی ابو بیٹھے، دوسرے کو پیچھے فون دے دیا، اب یہ چیک کر. کہتے 5 بچے باقاعدہ ذہنی مریض ہیں. میں ہر ہفتے ماں باپ کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں، بچوں کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں، دوائیاں بھی دیتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. اب اتنی جو تباہی پیچھے مچی ہوئی ہے، 12 گھنٹے 10 گھنٹے بچے اس فون کے ساتھ گزارتے ہیں، اسکرین پہ گزارتے ہیں. اس کو کون سی دوائی اور کون سی کنسولنگ نے کتنا فائدہ دینا؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آپ کو ڈاکٹر صاحب کے اسکول کی ایک اور بات بتاؤں. SNB ایویں نہیں بندہ اسلام آباد جانتا، کون جانتا ہے اس دور سے؟ یعنی بندہ اپنا پروفٹ دیکھ کے جاتا ہے نا، بزنس مین بھی اپنا پروفٹ دیکھتا ہے. دین کے بھی یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، ہزار کلومیٹر کر گئے، ان محدثین کو اپنا پروفٹ بھی نظر آتا تھا کہ اگر 10,000 کلومیٹر سفر کر کے جائیں گے تو وہاں امام بخاری ملیں گے. پھر 10,000 کچھ نہیں ہوتا. ہم عمرے پہ نہیں جاتے بھاگ کے، پروفٹ نظر آتا ہے نا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے دبئی کی ایک کمپنی نے کہا 100 برانچز نا ہم نے آپ کے اسکول کی دبئی میں کھولنی ہیں، 100. اچھا، اور پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. جس دن ہم پہلی برانچ کا آغاز کریں گے $200 ملین ہم آپ کو اسی دن دے دیں گے. 50% پارٹنرشپ ہے، 50% آپ کا، 50 میرا. یہ خود اب یہ کل کی ویڈیو میں کہہ رہے تھے میں نے دبئی میں بزنس شروع کیا، میرے پارٹنر اکثر پارٹنرز پاکستانی تھے اور انڈین تھے. کہتے وہ سارے پیسے لے کے بھاگ گیا، میں منہ دیکھتا رہا. یہ آج کی ویڈیو میں کل کہہ رہے تھے. اچھا، پھر ان کا ساری جائیداد زمین تو انڈیا نے ہڑپ کر لی.
تو آپ سوچیں ان کو کتنی اشد ضرورت ہوگی اپنی معاشی سپورٹ کی کہ یار مفت کا کام ہے, برانچز میرے نام پہ چلنی ہے, بزنس کرو, $200 ملین مجھے دے دو. سادہ سی, کوئی حرام نہیں, کوئی جائز نہیں. کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اسکول, یہ ان کا بیان ہے, کہتے ہیں اسکول بنانا بہت آسان ہے, میرے نام پہ برانڈنگ کرنا بہت آسان ہے, لیکن اس اسکول میں اسلام لاگو کر کے تربیت کرنا یہ ناممکن ہے. تک انہوں نے یہ ناممکن تو نہیں کہا, لیکن کہا کہ انتہائی مشکل ہے کہ 4 دن وہ رہے گا, میرا نام بھی رہے گا, بعد میں نام میرا ہوگا, اندر وہی کچھ بچے گا. کیوں؟ ہمارا بھی اسکول سے تھوڑا تعلق ہے. اگر ہم چاہیں نا کہ بچوں کو کچھ دیں, ہمیں کوئی الا ماشاء اللہ پورے چوکان ضلع لیا میں ایسی استانی نہیں ملتی, یا اگر ملتی ہیں تو وہ کہیں اچھی جگہ چلی جاتی ہیں کہ جو سائنس کے بھی 4 لفظ جانتی ہو اور اس کے ہاتھ کان آنکھ برقعے سے ڈھپے ہوں, تاکہ بچے آئیڈیالائز کریں کہ یہ سائنس بھی پڑھاتی ہے اور یہ اللہ سے ڈرنے والی ہے, یہ نماز کے ٹائم میڈم نماز پڑھتی ہے. یہاں کمال یہ کہ آپ ایک بچہ, مجھے بھائی کہہ رہے ہیں, ہم سفر پہ تھے, وہ تنویر بھائی 725 والے, کہتے میں اپنی ایک بیٹی کی کسی کمپلین کے شکر میں یہاں کسی اسکول میں, شاید لٹل اینجل بتا رہے ہیں, اس میں گیا, ممکن ہے آپ کے بچے بھی لٹل اینجل پڑھتے ہوں. تو جب وہ بیٹی کی کمپلین کے لیے میڈم دفتر میں تشریف لائے نا, میرے ہوش اڑ گئے کہ یار یہ جن بیٹیوں کو میں قرآن پڑھاتا ہوں, ہم ان کی, یہ اپنی امی کو دیکھتے ہیں, ابے کی داڑھی دیکھتے ہیں, یہ دن میں 12 گھنٹے اس حلیے والی استانی کو دیکھتے ہیں. چھوڑو تبلیغ کو, چھوڑو, ہم بھی سمجھتے ہیں ہمارے پاس 30-40 کے قریب سٹاف ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم پورا زور لگاتے ہیں, ایسا بندہ ہی نہیں مارکیٹ میں. حتیٰ کہ جتنے کو مدرسوں کے پڑے ہوئے مولوی صاحبان رکھے, جیڑی سٹ انہوں نے ماری وہ تو دنیا داروں نے بھی نہیں ماری. یعنی جس کا بھیس ہم نے دیکھا کہ یار یہ بڑے بڑے اچھے مدارس سے پڑھے ہوئے. اس ماحول سے آپ اور ہم گزرے ہیں. یہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں, اب وہ کہتے ہیں میں اسکولز پہ کام نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں اسکولز پہ کام چھٹی. کیوں؟ یہ بچے ہم میٹرک تک بڑی محنت کرتے ہیں, بعد میں کالج اچک کے لے جاتا ہے, وہ کوئی اور ذہن بنا دیتا ہے, یونیورسٹی کچھ اور. اب کہتے ہیں اسی انٹرویو میں انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے پاکستان میں ہم نے پلان کیا کہ ہم انشاءاللہ کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بنائیں گے. اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بڑے تاجر کراچی میں بھی آئے میرے پاس کہ کتنا خرچہ ہم سارا اٹھائیں گے. کہتے لاہور کے بھی اکثر آ رہے ہیں, مل رہے ہیں. کہتے حتیٰ کہ فیصل آباد سے مجھے کافی سارے تاجروں نے کہا ہے کہ آپ بنائیں, ہم آپ ساتھ ہیں. کہتے 3 تو کنفرم ہے, چوتھے پہ ہم سوچیں گے. میری اللہ سے دعا, اللہ میری زندگی میں یہ پروجیکٹ پورا کروا دے. اس پہ بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس یونیورسٹی کا معیار تعلیم نمبر 1 عربک, نمبر 2 انگلش ہوگا, باقی جو بھی ان کا سٹائل ہوگا. تو اللہ کے بندے کام کر رہے ہیں, ہم ان سے فائدہ اٹھائیں, ان سے سیکھیں. یہ چلتی پھرتی تصاویر ہیں, جن کے گھر میں ٹی وی ہے وہ پیس ٹی وی لگائیں, بچے ان کو آئیڈیالائز کریں. یاد ہے فارق نائک صاحب, یہ سارے, یہ بڑی چھوٹی عمر میں 9 سال کی عمر میں 5 لاکھ کے مجمع میں انہوں نے تقریر کرنا شروع کر رہی تھی, 9 سال کی عمر میں. اللہ اکبر. اور ڈاکٹر صاحب کی کوئی خیر کی بات ہے ذکر کرو. یہ مین پوائنٹ تھا. کوئی آپ میں سے سوال کرے تو میرے ذہن میں شاید آ جائے. پھر ہم سب نے ایک چیز نوٹ کی, میں نے ان کے 2-3 جملے نا بڑے غور و فکر سے سنے. اس دن لاہور ہم پیچھے ہی بیٹھے تھے صبر کر کے, بعد میں مجھے دوست کی کال آ گئی کہ ادھر پیچھے بیٹھے, کہتے وی آئی پی سیکشن میں آنا ہے. میں کہا وی آئی پی کا تو شوق نہیں, لیکن یہ کہ آنکھیں دیکھ لیں یار, بھی یہ سامنے اسکرین پہ تو دیکھتے ہیں, تو وہ پھر اللہ ہی لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ لے گئے بالکل قریب, جیسے یہاں سے دیوار ہے اس طرح ڈاکٹر صاحب تھے سامنے نظر آ رہے تھے. ہم نے دیکھا اکثر باتوں کے جواب میں انہوں نے کہا ہے, اکثر باتوں کے جواب میں کہ بابا یہ تم پیسہ لے لو, مجھے جہنم نہیں چاہیے, مجھے جنت چاہیے. بڑا کلیئر کٹ موقف. اکثر باتوں کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دنیا کو خوش کر لو, مجھے نہیں چاہیے, مجھے اللہ خوش کرنا ہے. آپ جہنم لو, مجھے جنت چاہیے. آپ یہ لے لو, مجھے یہ چاہیے. اور پھر آج ایک تقریر میں کہہ رہے تھے کہ جب میں نے اور فارق کو, میں نے بیٹے کو پھر بزنس شروع کروانے کا, دیکھو بیٹے بس یہ دعوت کا کام متاثر نہیں ہونا چاہیے. جہاں پہ بزنس کی وجہ سے دعوت کا کام متاثر ہونا, اس کو کم کر دو, اللہ رزق دے گا. کتنا توکل ہوگا. پتہ نہیں کیا سے اللہ کے بندے ہوں گے, کیا بات ہوگی. یعنی کون بڑے بڑے بندے نہیں ایسا فیصلہ کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے, ہم ان سے خیر کا فائدہ اٹھائیں, شر سے بچیں, اپنے شر سے بھی اور باقیوں کے شر سے بھی. اللہ ان کی حفاظت فرمائے. کوئی اس متعلق کوئی سوال ہے تو مجھے ان کی بڑی باتیں یاد تھی, میں بیان کرتا رہا ہوں, اب مجھے بھول گئی.
موقع ملے میں تو آپ سے، کیونکہ مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنا دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، تو موقع ملے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کتنے کو پیسے لگ جائیں لے جائیں خواتین کو گاڑی بھر کے، ان کا ذہن نہ بن جائے، وہ دیکھیں جا کے کہ یہ بھی دنیا ہے. اس سیشن سے پہلے جڑا سوال جواب دا کرتے ہیں کس طرح پہلے انہوں نے کوئی ٹاپک چوز کر کے اتنے اسپیچ کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب کے نا ٹاپکس تینوں شہروں کے پہلے سے آ چکے ہیں، شیڈول وہ طے ہیں. وہ ادھر تھا قرآن عالمی ضرورت، ڈاکٹر صاحب کا تھا قرآن عالمی ضرورت، فارق نائک صاحب کا تھا دعوت یا ہلاکت، اس پہ تقریر کرتے ہیں. پھر نا 4 مائک لگے ہوتے ہیں مجمع میں، جتنا مجمع اس حساب سے، ادھر 4 تھے، 2 مردوں میں تھے شاید، 3 مردوں میں 1 عورتوں میں تھا. ان مائکس پہ نا والنٹیئرز کھڑے ہوتے ہیں ان کی ٹیم کے، یا وہ لاہور کی ٹیم تھے، وہ سارے اکثر دوست تھے ان میں سے. وہ نا بڑا ہاں جی، وہ لاہور کی ساری ان کے پاس تھی، جماعت کے پاس تھی، صحیح فرمایا. تو وہ اتنے نا سوال کی رجسٹریشن شروع ہو جاتی ہے تقریر سے 8 گھنٹے پہلے، یعنی وہ مائی کے قریب 30 40 لوگ لائنیں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ سوال پہلے ان کا چیک کرتے ہیں بھی کہیں یہ سوال پہلے ہو تو نہیں چکا، ہو چکا ہو تو وہ بھی کینسل، سوال بالکل بے تکا ہو وہ بھی کینسل، کوئی معیار ہو سوال کا تو اس کو لائن پہ بٹھاتے ہیں اور اس میں سے غیر مسلموں کو پہلا نمبر دیتے ہیں، پھر کو ملحدین ان کو دوسرا تیسرا نمبر دیتے ہیں. پھر سوال اندھا دھند ہوتے ہیں جہاں سے مرضی اٹھائیں. ہاں پھر اس کے بعد سوال چلنے کافی دیر چلنے. لاہور میں اچھا نہیں پتہ، یہ صرف دوسرے دن صرف سوال. اچھا میں نے دوسرے دن کا پورا 3 گھنٹے کا سیشن سنا اس دن بیٹھ کے اپنا بعد، تو مجھے تقریر نہیں ملی. اچھا بڑی سازشیں بھی ہوئی ہیں اس میں، بڑے سارے پادریوں نے فلاں نے کیا، اللہ ان کی حفاظت کرے. اپنے یوٹیوبرز نے بھی بڑی مت ماری ہے، شور مچایا ہے، بڑے منفی ریمارکس دیے ہیں. اقرار الحسن نے ویڈیو بنائی، انجینئر علی مرزا کی آج میں سنی وہ ساری جو آپ فرما رہے تھے، تو ہاں میں سنی ہے ساری. انجینئر مرزا کی ایک ویڈیو سنی ہے اور انہوں نے کیا کہ سوال نہیں صحیح کیتا. ہاں میں تے وہ ٹیپ کر کے لگیا. ہاں وہ نہیں میں سوال لا علم نہیں سی کہ سوال کسی حد تک نہ دیکھے، کسی حد تک مجھے انجینئر صاحب کی بات سے اس دن بھی اتفاق تھا کسی حد تک، لیکن میرا جو ہم تو حسن ظن کریں گے. ویسے علم کا نا اصول ہے کہ اپنے سے بڑے عالم کی خطا کو حسن ظن میں بدلو، ظاہری طور پہ کوئی ایسا خطا نہ ہو اسلام کے خلاف نہ ہو. کہ ڈاکٹر ذاکر جو تصویر ہمارے ذہنوں میں نا اس معاشرے کی پہلے تصویر ہے، ابھی مولوی اے بھی کر دینے تو وہ بھی کر دینے. جو اس لڑکی کا سوال یہ تھا کہ ظاہری طور پہ اسلامی معاشرہ ہے، ٹوپی داڑھی یہ پہنتا ہے، لیکن قوم لوط والا عمل، ڈرگز، یہ سارے عمل ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ اسلامی معاشرہ اور یہ کام نہیں ہو سکتے. پہلی جواب ڈاکٹر صاحب نے یہ دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ ظاہری طور پہ اسلامی ہے، اصل میں اسلامی نہیں ہے. تو وہ جو اس عورت نے مردان کی تھی، غالباً مردان کی کہتی ہے، میں نے اس سیشن سنا، اس نے جو اپنے معاشرے کا نقشہ کھینچا ہے نا اوریجنل میں، ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل بندے ہیں، وہ شاید زندگی بھر میں ان کے ذہن سے یہ نقشہ نہیں اسلام کا گزرا ہونا بھی کوئی ایسے لوگ ہوں مدرسے بھی پڑھتے ہوں، مولوی بھی ہوں، قاری بھی ہوں اور کرتوت یہ کرتے ہوں. بالکل میں سمجھ گیا انہوں کی گل، بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ایک انہوں نے نا سوال کیا ایک بندے نے انہوں کو کہنے لگا کہ جڑے بابیاں نوں یہ خدا مانتے ہیں ہاں کھڑی پوچھتے ہیں، بڑی لیٹی انہیں کیا کوئی مسلمان ایسا نہیں جڑا کسی بابے کو خدا، یہ مسلمانوں کی گل نہیں کر رہے. انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کیا کسی کو یاد ہوئے مجھے یاد صحیح فرمایا. ہاں جی، انہوں نے کہا کہ تو مسلمان کسی مسلمان کی گل نہیں کر رہا، مسلمان کسی انسان کو کسی خدا تو علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر رہا. ڈاکٹر مسلمان نہیں ہو سکتا بھی انہوں نے انہوں ایک طرح پاسے کر دیتا، وہ تو کر دیتا. انہوں نے تفریق کر دیتی نا کہ تسی جڑی گل کر رہے ہیں نا یہ اسلامی معاشرہ صحیح. مجھے بھی کراچی والے سوال سے نا ایک میرے ذہن میں اسی دن آیا. ڈاکٹر صاحب نے اسے کہا تھا کہ تو نے اتنے بڑے، اصل میں نا ڈاکٹر صاحب کو تو سمجھ آئی تھی بھی کیڑا سوال کیڑے طریقے نہ کنے پایا ہے. عین ممکن ہے کہ یہ سوال وہ ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ کروڑوں لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا میں جانا ہے، یہاں سے ہزاروں یوٹیوبر نے کمائی کرنی ہے اسی سوال سے.
تو انہوں نے کہا کہ تو نے اسلام کا چہرہ برباد کیا، کہ تو کہتی اسلامی معاشرہ اور کرتوت اتنے گندے، اس نے بتایا، وہ انگریزی میں 4-5 نام، اس کا مطلب تھا قوم لوط والا عمل، ڈرگز والا عمل، لڑکیوں والا یہ عمل، یہ سب جو قباحتیں۔ تو میرے ذہن میں ایک یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے پوری دنیا میں اسلام کی نمائندگی کرنی ہے، ایسے سوال کو تسلیم کر کے انہوں نے اسلام بدنام تھوڑی کروانا تھا کہ پوری دنیا میں یہ امیج ہے کہ اسلام یہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ دنیا کے کہ اسلام میں قبر پوجتے ہیں، انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، یہ جڑا نہیں ہے۔ ہن ایک فہم آنا ایک انسان کا، اگر دیکھو کہ ایک بندہ ہے وہ ایک دائرہ دیکھن کا، تسی سامنے اس ٹائم سارے نوں دیکھ رہے ہو، میں تو نہیں پتا بھائی دی کی انٹینشن ہے کہ انہوں کا تیری مطلب ہے یا کہ وہ نال والے دی کی، جڑا بندہ اگر اتنے ہے نا کوئی تو اننا کہ دیکھ رہا، اگر کوئی بندہ اتنے چلا جاتا وہ اس کو تھوڑا سا ایگزیکٹلی، پھر ایک بندہ اگر اتنے چلا جاتا وہ سرکل اس کو بڑا ہو جاتا۔ اگر وہ ڈاکٹر صاحب نے چیز وضاحت کی تھی، انہوں نے کہا اگر تسی مسلمانوں کی کوئی گل پوچھنا چاہتے ہو نا قرآن و حدیث کی، میرے تو بہتر دس سکتے ہیں تمہیں پاکستان کے علماء کا، بالکل کا، اگر تسی کمپیریٹیو ریلیجنز کے بارے پوچھنا وا پھر وہ کفایا میں مطلب جڑا ہے بائبل جی جی سنا ہے، پھر تسی میرے کو میں دال دے دینا۔ اس طرح انہوں نے اپنی تو ایک طرح کی پہلے ہی اپنے آپ کو نہیں یہ کہا کہ میں نہیں اگر سارا علم، انہوں نے کہا تسی یہ دسو، میں کہنا بالکل ایک گل کہی، ایک بندے نے انہوں کہا کہ میرے پاس کا پہلے بندہ لے کے آ کہ جڑا 50,000 بعد 20,000 کہتے ہوں تو میرے دس پاکستان کے بندہ زیادہ یا امریکہ امریکہ شور کی گل ہے کہ امریکہ کے وا کہ تو امریکہ کو کسی نے لیا میں مناظرہ کر اللہ وہ دیکھتے پہ انہوں پتا وا اس ٹائم کی انہوں کے پیچھے کہڑے لوگ پڑھا کے بھیجتے ہیں مجمے کے کوئی ریٹرن چیزاں دیتی جاتی ہیں۔ ہاں انہوں نے ایک بندے کہا انہوں نے کہا مجھے پتا تو میری ویڈیو ساری دیکھ کے ہیں، انہوں نے سوال 3-4 اٹھائے نا، ہاں انہوں نے کہا میں نام بھی نہیں بتاؤں گا، ایک نے تو نام بھی نہیں بتایا، میں نام نہیں بتا سکتا، میرا یہ سوال ہے۔ ایک بندہ بات کا ایک بندہ نا پتا کرے تو انہوں نے بات کر میری تیری ساری گل سمجھ آ کہ کتوں بولتا پیا، کہتے نا جدا پنجابی دے کہتے گویڑ لا کتوں، یہ ایک عام مثال ہے، ایک بابے کی نا مجھ چوری ہوئی، وہ بابے نے نپ لی اپنی بڑی ایک طریقے کے نال، وہ پوتیاں دے وچ بیٹھا، ایک بندہ بندے تو لنگیا انہیں کیا ڈھول، انہیں جو ایسا ہی لفظ کیا، اسی تو ویسے واقعی سنیا ہے کہ اللہ عالم میں کنی حقیقت ہوئی کنی نہیں، انہیں بندے تو دوروں گزر کے کیا ایسا لفظ ڈھول، انہیں کیا بندے کو پھڑ لیا، یہ میری خراب ہو میرا دانت بولتا ہے میرا چوری کر کے لگا سے دانت بولتا، انہوں نے پھڑ لیا، انہوں نے کہا میرے دبان دے ایک گل کا گریڈ لانا یا جہاں جتنے بندہ ہوئے جتنی گل انہوں نے فطری آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اتنے اگر اسی ملتا ڈیٹ صاحب انہوں نے سمجھنے لگا وہ پہلے ہی اپنا دیکھو کنا عاجز بندہ ہوئے گا جہاں اپنے مطلب کہہ رہا کہ پاکستانی علما میرے تو زیادہ پرابلم بیس میں دین کو جانتے ہیں۔ من عاد ولیا فقد آذنته للحرب، خانوں دین کے بارے کس طرح کر سکتے ہیں، اپنا ایک تھوڑا یہ بھی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ آیا آپ دو اصول ہم آج دیکھتے ہیں جو ہم کل پڑھ رہے تھے، کوشش تھا ڈاکٹر صاحب پہ بات زیادہ سے زیادہ ہو سکے، کافی ساری ہوئی ہے، اس پہ حدیث ہے جب اصغر بھائی نے بات کی، من عادنی ولیا فقد آذنته للحرب، جو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے ولی کو تکلیف دیتا ہے نا اس نے میرے ساتھ جنگ چھیڑ لی ہے، اس نے خود ہی ذلیل ہونا ہے، جو کوئی فرق نہیں پڑتا، آسمان پہ تھوکا منہ پہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ لو جی ہم نے کل ایک بات کی تھی کہ علم کے راستے میں نا اللہ کے لیے یہ حدیث چاہے اس پہ 5-6 منٹ بھی بات ہونا، یہ حدیث ہم نے حفظ کر کے جانی ہے۔ علم کے راستے کے 2 اصول کون سے بتائے میں نے کو بتایا احمد بھائی؟ یاد ہے؟ پہلا کہ بنیادی متن حفظ کرنا، دوسرا کہ علم حاصل کرنا مفید اور ناصح استاد سے،
اب میں اس میں نہیں جاتا. فَأَمَّا الْأَمْرُ الْأَوَّلُ جو پہلا اصول ہے، یہ پہلی بات ہے علم کے راستے کا، فَحِفْظُ مَتْنٍ جَامِعٍ لِلرَّاجِحِ کہ جامع اور راجح وہ متن حفظ کرنا. فَلَا بَدَّ مَنْ حِفْظٍ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَنَالُ الْعِلْمَ بِلَا حِفْظٍ فَإِنَّهُ يَطْلُبُ مَحَالًا جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ حفظ کیے بغیر علم حاصل کر لے گا تو پھر سمجھ لو کہ اسے علم غلط فہمی ہے اس کی. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہم سارے یہی سمجھتے ہیں. ہم طالب علم بھی یہ سمجھتے ہیں، بڑے بھی یہ سمجھتے ہیں. خاص طور پہ جو بندہ حافظ نہ ہو نا، قرآن کا چاہے حافظ نہ اور وہ علم کے میدان میں ہے، جو ماں پڑھاتا تھا، اس سے پوچھے کہ وہ کس اذیت سے گزرتا ہے. یعنی حافظ صاحب کی تو پہلی تو موج لاگی، اسے آیتیں تو حفظ ہیں، 2 نظر ماری آیتیں حفظ، دار شروع تو ہو جائے گا نا. اب جو حافظ نہیں ہے اس کے لیے بہت بڑی مشقت ہے، اسے آیت ہی نہیں آتی، اور آیت درس سے 5 منٹ پہلے حفظ کرنے سے کبھی بھی موقع پہ یاد نہیں آتی. آیت تو حافظ کو موقع پہ یاد نہیں آتی، وہی یاد آتی جو آپ دہرا کے ریپیٹ کر کے ذہن بنا کے کوئی نوٹس بنا کے وہی ذہن پہ آنی. تو جو یہ سوچتا ہے کہ وہ حفظ کے بغیر علم حاصل کر لے گا تو وہ سمجھ لے کہ ایسے علم حاصل نہیں. اب دوسری بات یہ کیا ہے، متن جامع للراجح، یہ کیا ہے؟ ایسا متن جو جامع ہو اور راجح ہو. میں اس کی سادہ سی آگے انہوں نے وضاحت کی. والمحفوظ المعول علیہ هو المتن الجامع للراجح ای المعتمد عند اہل الفن. یہ وہ متن ہے جو اس فن کے چوٹی کے لوگوں کے نزدیک اتھینٹک موسٹ ہو. ایک نا ہمارے ہاں مسئلہ ہے، یہ سوشل میڈیا کی دنیا، یوٹیوبرز کی دنیا، ان کی دنیا میں کہ علم پڑھانے والے چاہے کوئی مرزا صاحب کی بات کر لیں، کوئی ساحر الدین صاحب کی، اور کوئی 8-10 اگر مشہور نام لینا، یا آپ نے دیکھا ہمارے ہاں ایک سوچ ہے کہ یار آج جو نے وہ گل کی تھی درس جڑی پہلے کدی نہیں سنی. ایک یہ ہے نا سوچ. اچھا یہ کیا خشیت کا معیار ہے؟ یعنی نویں گل کرنا یہ کیا اللہ کے نزدیک تقوی کا معیار ہے؟ دوسری بات، یار ہمارے فلاں شیخ نے، فلاں استاد نے، فلاں سپیکر نے ہمیں وہ کتاب دسی حدیث جڑی پہلے تو کدی نہیں سنی. یہ جو ہے نا انوکھی چیز نکال کے لے کے آنا، پڑھی ہیں وہ، ان میں کوئی شک نہیں، اہل علم کے نزدیک معروف ہے، لیکن نکال کے لے کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بیماری ہے کہ وہ مشہور ہو لوگوں کے درمیان، لوگوں میں ایک نیا تعارف پیدا کرے. تو ایسا متن آپ نے حفظ کرنا ہے جو اہل فن کے نزدیک مشہور معروف بات ہو کہ یہی متن ایک ہی ہے اتھینٹک. جیسے اگر کوئی انگریزی جو تھوڑی سی بھی انگریزی جانتا ہے نا، کوئی CSS کرنے کے چکر میں پڑھے، PCS میں پڑھے، یا اس کو شوق کو میں نے انگریزی بہتر کرنی ہے، اب کسی سے بھی پوچھو گا نا آپ کو ایک ہی نام بتائے گا، رین اینڈ مارٹن. یعنی انگریزی میں زبان سیکھنے کے لیے چوٹی کی کتاب ہے. عربی کسی نے سیکھنی ہے نا تو بنیادی وہ اسے کہیں گے آپ مدینہ بک لے لو، یا ایک چھوٹی سی عربی کی کتاب ہے جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، سارے وہی پڑھاتے ہیں. اب وہ یعنی تمام اہل فن کے نزدیک متفقہ چیز ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک تو شک کوئی نہیں، دوسرا کیونکہ وہ متفقہ چیز ہے، سارے اس کو پڑھ رہے ہیں، سارے اس کو پڑھا رہے ہیں، اس کے پڑھانے والے استاد مل جائیں گے، آپ کو اس کی شرح، اس کی تفسیر مل جائے گی، یعنی اس میں کوئی کمی کجی کچھ باقی نہیں رہے گی. تو یہ ہے متن جامع للراجح، وہ کتاب ہر فن کے متعلق. فن میں سے میں نے کہا حدیث ایک الگ فن ہے، قرآن ایک الگ فن ہے، عربی گرامر الگ فن ہے، وراثت اگر ہم چھوٹی جزیات میں جائیں وراثت الگ فن ہے. اچھا فتن کا باب، قتل کا باب، یہ الگ فن ہے. ان ساری چیزوں میں بنیادی آپ نے وہ متن اٹھانا ہے جو تمام اہل علم کے نزدیک متفقہ، اتھینٹک اور زبردست بات. دوسری وَأَمَّا الْأَمْرُ الثَّانِي. اچھا جی میرا آپ سے سوال ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کتاب کا کیا، اگر صرف کتاب سے علم حاصل کر لیا جائے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کتاب سے گمراہ ہوں گے. بارک اللہ فیکم. اچھا جی ملک صاحب. صاحب عملی گال کرتے پریکٹیکل. جی احسن بھائی.
کتاب استاد تو بغیر سیکھنا تو بالکل ایک کانٹیسٹ سے بندہ پہنچ نہیں سکتا مطلب احمد بھائی کتاب کو لگنے سے یہ جیسے انسان یوٹیوب سے عالم بن جائے. ملک صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ استاد کو سکھا دیں گے استاد بھی تو پتہ ہوگا. بڑا آپ سب کا کانسیپٹ کلیئر ہے, کسی نے اختلاف نہیں کیا, تو اختلاف کرتا تو زیادہ مزہ آتا. آن لائن ہماری جو سیشن میں ہم اس سوال سے آگے بڑھ ہی نہیں سکے تھے پورا گھنٹہ. جو لوگ زیادہ ہیں نا, آپ شاید عمل سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یا واللہ عالم کسی نے کوئی دوسری بات نہیں کی. جو جدید آگے آ رہے ہیں نا بچے نوجوان, سیلف اسٹڈی کے نام سے, یوٹیوب کے نام سے, فلاں فلاں فلاں, وہ ان کے نزدیک یہ استاد والی بات پیچھے ہے. میں نے جہاں بھی یعنی وہ کہتے ہیں کہ کتاب پڑھو, دو چار باتیں موٹی موٹی پڑھو, علم ہے کیوں ہوتا ہے. ہاں کتاب بھی استاد نے لکھی ہے وہ, بس اس پہ ہم نے دلیل آج پکی دلیل پڑھنی ہے. پہلے تھا آپ کا اندازہ یا آپ نے سنا یا آپ کے بنیادی علم جو زندگی میں حاصل کیا. علم کا حصول کا بنیادی اصول ہے کہ علم استاد سے لیا جائے, بس اس کے بعد فل سٹاپ ہے. کتاب فلاں 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 کیا ہے, وہ جو علم آپ نے استاد سے سیکھا ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کے لیے, میمورائز کرنے کے لیے, دہرائی کرنے کے لیے, تھوڑی معاونت کے لیے اس کتاب سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو بس. اصل استاد ہے. اب اس پہ چلے دلیل دیں مجھے, کچی بات نہیں کریں. کیوں جی آپ سب آپ ادھر تھوڑی سی چیئر ادھر کر لیں, بلکہ تھوڑی سی معذرت یار آپ کو تکلیف دی. ہاں جی دلیل دیں کیوں استاد سے, کتاب و سنت میں سے دلیل دیں. رہنمائی تو کر دے گی, اچھا لیکن تزکیہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر وللہ الحمد. وزنی بات جی آپ صاحب باقی کوئی تجربہ نہیں ہوتا. کتاب کا کوئی تجربہ نہیں ہے. ایک منٹ, یہ کتاب کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا. بارک اللہ فیکم, یہ حکمت سے بڑی بات ہے. جی آپ صاحب جی اور کوئی دلیل دیں. یہ دو وزنی دلیلیں ہیں, کوئی اس میں سے دلیل دیں گے جو ہم نے پڑھا کہ علم دو ہی چیزیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ آج باتیں زیادہ ہیں اور علم اچھی بات ہے, علم والی بات. پہلی بات تو آیت کی بات, جو تزکیے کی بات کی ہے. بیٹے وہ مائک آپ نا جب کو بولے ساتھ کا لے کر, یہ ریکارڈ ہو جائے گا, کبھی زندگی میں دیکھ کے بھی خوشی ہوگی کہ ہم نے 2024 میں پڑھا. دوسرے بندے کول تجربہ وا. علم والے بندے نے بھی بالکل اپنا جڑا تیر آ وہ نشانے تے ماریا, تجربے والے نے بھی نشانے تے ماریا. پھر انہوں نے اس تجربے والے بندے دی بیک سکرین تے دکھایا کہ علم والے دا بالکل برابر لگیا ہوا سی, تجربے دا اتنا تیر اگے گیا ہوا سی. جو تجربہ انسان نو سکھاتا ہے وہ علم تو بھی جڑی ہے وہ کتاب تو بھی اگے دی چیز. سمجھ آئی بات, وہ تیر پینیٹریٹ زیادہ کیتا ہے, کہہ رہے ہو؟ ہاں جی, وہ زیادہ اثر کیتی گا, یعنی لگے ادھر ہی لیکن وہ پنچ کیا اس نے, زیادہ اثر کیتا انہیں, اپنی منزل تے اچھے طریقے نال پہنچیا. یہ مائک نا جب بھی کوئی بات کرے یہ لے لیے کریں, یہ صرف صدقہ جاریہ ہے, محفوظ پڑا رہے گا. نیکیاں دیکھ کے دنیا میں بھی نیکیاں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, آپ کو بھی کبھی. ہم نے نا اس کوئی اور کتاب و سنت سے دلیل دے گا. جو بات کتاب و سنت کی دلیل سے آپ کے سینے میں محفوظ ہوگی نا, اس جتنا وزن بھی کسی کا نہیں ہونا انشاءاللہ. ذہن میں آ رہی, چلے ہم اس کی دلیل ہی پڑھنے لگے. ہم نے نا یہ یاد کر کے جانی ہے بات انشاءاللہ. بڑی گمراہیوں کے آگے بند ہے یہ بات, بڑے بڑے فساد کے آگے بند ہے. وَأَمَّا الْأَمْرُ الثَّانِي فَأَخْذُهُ عَلَى مُفِيدٍ نَاسِحٍ. دوسرا
کام یہ آپ نے ایسے استاد سے علم لینا ہے جو مفید بھی ہو اور ناصح بھی ہو. فَتَفْزَعُ إِلَىٰ شَيْخٍ تَفْهَمُ عَنْهُ مَعَانِيَ يَتَصَفَّوْ بِهَذَا الْوَصْفَيْنِ. وہ کہتے ہیں کہ مفید اور ناصح استاد میں نا دو وصف ہونے ہیں. آگے پھر پہلے دو کیٹیگریز بیان کی ہیں. ایک یہ کہ بنیادی متن حفظ کریں, دوسرا یہ کہ مفید اور ناصح استاد سے اٹھائیں. اب مفید اور ناصح استاد کیا ہے, یہ پھر انہوں نے آگے وضاحت کی. اولہما, پہلی بات ہے جو یہ بات وہ پیچھے ملک صاحب نے پہلے کر دی تھی ماشاءاللہ. الافادہ, الافادہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ استاد وہ ہو کہ اس کے اپنے بھی استاد ہوں, بے استادہ نہ ہو. بہت بڑی شرط ہے. وہ استاد ہو کہ جس کے اپنے بھی استاد ہوں, بے استادہ بندہ نہ ہو. ویسے یہ ہمارے ہاں سمجھنے کے لیے پنجابی میں بے استادہ لفظ ہی کافی ہے. بے استادہ کتنا بے ڈھنگ ہوگا وہ, کوئی نہیں پڑھا ہوا میں. الافادہ کا پہلا مطلب بس یہی ہے کہ اس نے خود اپنے مشائخ سے, اپنے اساتذہ سے, اپنے بڑوں سے, صاحب علم سے استفادہ کیا ہو, سفر کیا ہو, گیا ہو, بیٹھا ہو, سنا ہو, پڑھا ہو. یہ پہلا اصول. وہیہ, اور یہ ہے وہیہ اہلیت فی العلم, یہ علم میں اہلیت ہے. فیکون ممن عرف بطلب العلم وتلقیہ حتی ادرکہ, یہ ہے کہ اس میں علم کی اہلیت بھی ہو. دوسرا وصف, پہلا اس نے استاد سے سیکھا ہو, دوسرا اس میں علم کی اہلیت بھی ہو, تیسرا یہ کہ اس نے وہ علم, یہ دیکھیں وتلقیہ حتی ادرکہ, کہ جو بھی آپ فن اس سے, جو موضوع مضمون آپ اس سے پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, وہ اس نے اپنے اساتذہ سے مل کے سیکھا اور حتی ادرکہ, اور اس کو سمجھ بھی آ گئی ہو. اچھا یہاں سے سوچیں, میں سوچتا ہوں خیر اب تو اگر عالم دین کا بھی لائسنس ہوتا, لائر کا لائسنس چلتا ہے, میڈیکل اسٹور کا لائسنس ہے, ڈاکٹر کا لائسنس ہے, پروفیسر کا اپنا کارڈ, عالم دین کا لائسنس ہوتا ہے حکومتی سطح پہ, کیا فائدہ ہوتا, نقصان ہوتا؟ کیا ہم اس اینگل سے, ہم پاکستان کے حالات کے ساتھ نہ نہیں کرتے, صرف ہم اس حساب سے دیکھیں. لائسنس سے مراد یہ کہ یہ عالم دین علم کا کام بھی اتھینٹک لوگوں کو بڑی سختی سے اجازت ہوتی کہ یہ اتھرائز عالم ہے, جیسے سعودی عرب میں سختی ہے. سعودی جس طرح ہی اگر تسی نماز پڑھتے نہیں, کوئی تسی غلط کام کیتا, اگر تھانوں کوئی شخص آ کے روک دے یا تو غلط کر رہے وہ پڑھ کے لائے تو عالم ہے, تیری کیا جرت ہے, یہ غلط ہے نا. بس ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر علم کا کوئی حقیقی معیار, اگر اسلامی نظام حکومتیں ہوں, میں آپ کو سلف کی بات کرتا ہوں کہ وہاں کیا حساب تھا. وہاں صحابہ کرام سلف صالحین میں یہ حساب نہیں تھا. وہاں بھی جو متعلقہ سوال ہوتا تھا اس متعلقہ فن کے ماہر کی طرف لوٹ جاتا تھا, سمجھے اس بات کو. وہ سوال صحابہ کرام میں یہ مزاج تھا, ہم بس اسی حدیث کی ہم نے شرح کرنی ہے. یہ مزاج تھا علم سے متعلق کہ سوال مجھ سے پوچھا گیا نا, میں کہا لا ادری, آپ ان شیخ سے پوچھیں, ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا نہیں پتہ, ان سے پوچھتے سوال واپس بھلا کدھر آ گیا, پہلے کے پاس. اتنی احتیاط, اکرام, فکر, اس میں کافی ساری چیزیں. ایک تو خوف کہ میں اللہ کے ذمہ ایسی بات کیسے لگا, دوسرا علم کو اس کے ماہر کی طرف لوٹانا, تیسرا اپنے اوپر دوسرے کو فوقیت دینا کہ یار میں چھوٹا بندہ ہوں, آپ فلاں صاحب علم سے پوچھیں, اور اس کا اپنے استاد کو اس کو فوقیت دینا. اور اس میں خشیت بھی, اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں. تو یہ علم اس نے استاد سے حاصل بھی کیا اور سیکھا بھی. اور دوسرا فصارت له ملکۃ قویۃ فیہ, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس اصول پہ تو کوئی بھی فٹ نہ آئے, ایسی بات نہیں ہے. بڑے فٹ آنے والے موجود ہیں, ہماری دسترس سے باہر ہیں, تھوڑے سے مارکیٹ میں کم اویلیبل ہے. قیمتی چیز ویسے بھی قیمتی کم ہی ہوتی ہے, عام چیزیں تو مل جاتی ہیں.
اور پھر وہ اس علم کا مالک بھی بنا ہو اور قوی اس کی دسترس میں بھی ہو وہ فن، وہ علم، وہ ساری چیزیں. اس لیے ایک دلیل میں نے ذکر کیا تھا، صحابہ کرام سارے علوم پڑھاتے تھے، ایک علم نہیں پڑھاتے تو اس سے بڑا ڈرتے تھے. کون سا علم تھا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد، قرآن کی تفسیر. ہر بات میں کوئی نہ کوئی ہمت کر لیتے تھے. اور یہ میں نے جن کی بات کی ہے نا، یہ 4 جو تفسیر کے بڑے پلر ہیں نا صحابہ کرام میں سے، ابن مسعود کوفہ میں، ابن عباس مکہ کے اندر، ابی بن کعب مدینہ کے اندر، ابو موسیٰ اشعری، یہ جو 4 اس کو کہتے ہیں تفسیر کے فکری مذاہب ہیں، ان کے جو شاگرد تھے وہ اس میدان میں تفسیر میں بات نہیں کرتے تھے. کہتے تھے آپ فلاں شیخ سے پوچھو، معذرت یہ ہمارے بس کی بات. اچھا کیا خیال ہے؟ ان کے بس کی بات نہیں تھی. ان کی یہ خشیت تھی. ہم نے پہلے دن سبق پڑھا ہے کہ علم کس چیز کا نام ہے؟ خشیت کا، معلومات کا نام نہیں ہے. اگر یہ علم آپ کے سینے میں آئے اور یوں خشیت پیدا ہو، پھر سمجھے کہ صحیح ٹریک ہے. شکر ادا کریں اللہ کا. ایک بہنہ میرے پاس، ہمارے پاس ایک آن لائن کورس تھا، اس میں پڑھتی تھی. وہ ساری اکثر گورنمنٹ ٹیچرز تھی، سرکاری استانیاں تھیں، کچھ پرائیویٹ تھی، بڑی عمر کی تھی. تو ایک دن سوال آیا، مجھے بہت خوشی میں کہ اللہ نے اس سینے کو خشیت سے بھرا ہے. سوال آپ سنیں اور پھر دیکھیں. کہتے ہیں سر آپ بچے ہم سے سوال کبھی کلاس میں پوچھتے ہیں نا تو ہم اس کا جواب نہیں دیتے، ہمیں ڈر لگتا ہے جواب دیتے ہوئے. میں کہا آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو خشیت دی ہے. دیکھو نا، جاہل کو تو ڈر نہیں لگتا، آپ اسے سوال پوچھو ٹھک آپ کو جواب دے گا. ڈر اسی کو لگے گا جس کو احساس ہے کہ میں اللہ کے ذمے کیسے بات لگا. میں نے کہا کہ یہ اللہ نے خشیت دی. ہاں ایک کیٹیگری الگ ہے کہ آپ جہاں موجود ہیں، جیسے ہم کالجز یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، مطلب میں اگر کیمسٹری کا طالب علم رہا ہوں، مجھ سے میرے کسی کلاس فیلو نے سوال پوچھا ہے نا، اگر مجھے یقین ہے میں اسے بتا دوں، نہیں یقین تو پوچھ کے بتاؤں، اسے چھوڑوں نا. کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر میں سب سے بڑا کائنات کا عالم میں ہی، اس نے نہیں کسی عالم سے پوچھنا، ان کا رابطہ ہی نہیں ہے، وہ دنیا دار لوگ ہیں. آپ اسے جواب نہ دو گے وہ اسی طرح غلط عمل کرے گا، اس نے اور نہیں کسی سے پوچھنا. ایسی کیفیت ہے تو آپ بتاؤ، ورنہ خوف اور ڈر پیدا کریں. یہ ہے علم. خشیت اگر پیدا کرے تو صحابہ کرام تفسیر کے باب میں بات نہیں کرتے تھے. انشاءاللہ جو جو علم کی ہمیں تعظیم سمجھ آئے گی نا، ہمیں چپ لگتی جائے گی، ایسی چپ لگے گی. اور پھر دیکھیے گا اس چپ پہ ہر جگہ آپ اپنا تزکیہ کریں کہ یار یہ جو آج بات ہو رہی ہے، میں اس میں بڑی بات کرتا تھا لیکن آج میری چپ ہے کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میری بس سے. اللہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے علم میں بھی بندوں کو اضافہ بڑھا دیتا ہے، کیونکہ عالم وہی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. عالم وہی ہے جس میں خشیت ہے، خشیت نہیں عالم نہیں. معلومات، کتابوں اور ڈگریوں کا نام علم ہے. اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. اب والاصل فی ھذا، سبحان اللہ، یعنی یہ کیا حسن ہے کتاب کا کہ پورے دلائل، براہین، بلٹس شو کر کے، بلٹس یعنی 1 2 3 4 5 اصول و ضوابط ذکر کر کے کہتے ہیں والاصل فی ھذا ما اخرجہ ابو داؤد. کہتے ہیں یہ جو میں نے اتنی باتیں کی ہیں نا، میری کیا مجال کہ میں کوئی بات کروں. یہ ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا، کہ میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ اس طرح. اصل بات یہ ہے میری ان باتوں کی اصل حقیقت اس میں آ رہی ہے جو سنن ابی داؤد میں امام ابی داؤد نے ذکر کیا بھی اسناد، سند کے ساتھ، قویت، تگڑی سند کے ساتھ ایک روایت بیان کی. کس نے بیان کی ہوگی؟ کس کا قول ہوگا؟ اللہ کے پیارے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. ہوئی نا، یہ ہوئی نا تعظیم. کہ آپ نے جتنا لیکچر دیا ہے، جو بات آپ سمجھانا چاہ رہے تھے، اصل میں آپ نبی کی ایک حدیث پہنچانے کے لیے ساری تمہید باندھ رہے تھے. سبحان اللہ. حدیث آپ سنیں. اللہ اکبر. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. تو ترجمے کی کوشش کرے گا صرف ہمارے سیکھنے کے لیے. لفظ ایک ہی استعمال ہوا ہے پوری حدیث میں. کون سا؟ یہ ہے ایک ہی لفظ، اس کی شکلیں ہیں. سنن. تو یہ عربی کا حسن بھی ہے، یہ اردو میں ایسا نہیں ہو سکتا. یو ہیڈ، دے ہیڈ، دین دے ڈیلیورڈ، یعنی انگریزی میں اس کا اگر میں ترجمہ کروں، اردو میں کروں
اردو میں ترجمہ کرتا ہوں. یہ ہے عربی اس لیے کنگ ہے، ایک لفظ اس کے آگے پیچھے واو اور زیر زبر بدلی، اس کا زمین آسمان کا مطلب فرق پڑ گیا. تسمعون، تا جب آتا ہے نا عربی میں تو تم آتا ہے، تم، ان تم جیسے نا آپ. تسمعون، تم سنتے ہو. کون فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تم سب سنتے ہو. کس سے سنتے ہو؟ مجھ سے سنتے ہو. وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، آگے تم سے دنیا سنتی ہے. صحابہ نے کن سے سنا؟ نبی علیہ السلام سے صلی اللہ علیہ وسلم. درود میں بخل نہیں کرنا چاہیے. وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، اور پھر آگے دنیا تابعین آپ سے سنتی ہے. وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ، پھر ان سے آگے دنیا سنتی ہے. یہ ہے علم کا طریقہ اور دلیل کہ علم کہاں سے لیا جاتا ہے؟ استاد سے. کہ آپ نے مجھ سے سنا، آپ سے آگے انہوں نے سنا، ان سے آگے چلا. یہ دوسری دلیل ہے سند کے بیان پہ کہ اسلام میں سند کا کیا مقام ہے یا حدیث میں اسناد کیوں آتی ہیں. یہ تیسری دلیل ہے اسلام دین کی حفاظت کی، کہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ہے ایک ایسے زبردست طریقے سے کہ آپ نے روایت علم با سند بیان کرنا ہے، اپنے استاد سے بیان کرنا ہے، اس سے اپنا لقاء یعنی ملاقات ثابت کرنی ہے، اس سے اپنا سماع یعنی حدیث کا سننا ثابت کرنا ہے، اس سے اپنی معاصرت یعنی ہم اثر ہونا ثابت کرنا ہے کہ جب 2024 تھا آپ بھی زندہ تھے وہ بھی زندہ تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ 2023 میں فوت ہو گئے تھے اور وہ 2024 میں بھی موجود تھا اور بیان وہ کر رہا ہے جو 1 سال پہلے فوت ہو گئے. یہ ساری چیزیں آپ نے اب بتائیں اللہ نے دین کی حفاظت کی یا نہیں کی؟ اس طرح کی بڑے زبردست انداز سے کی. اس لیے حدیث بھی اللہ کی وحی ہے اور قرآن بھی اللہ کی وحی ہے. اب یہ ہے جی علم کا طریقہ. علم ہمیشہ استاد سے لیا جاتا ہے اور علم سنی سنائی بات نہیں ہوتی. علم اپنے شیخ سے، استاد سے، وہ اس سے حتیٰ کہ کتنا دلی سکون ملتا ہے. مبشر احمد ربانی صاحب کہتے تھے، میں ایک دفعہ لاہور سے ہم نکلے، وہ کہتے ہیں کہ میں آج بھی اگر حدیث بیان کروں نا تو میری سند 41 واسطوں سے کہاں تک پہنچتی ہے؟ اللہ میں خود سنوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی حدیثیں تو پڑھا رہا ہوں، میں سنی اپنے فلاں صاحب کو، اللہ اللہ انہوں نے فلاں صاحب انہوں نے بڑی ایڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں سب کے وچ بیٹھا وللہ الحمد. آپ سب ہمارے بھائی ہیں، دعا کرو یار اس کیٹیگری میں ہی اللہ لے جائے، یعنی ہم اس قابل ہو جائیں گے. بہت بڑی بات ہے. اب بتائیں علم کی لذت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ 40 پاس اللہ کے رسول تک بات پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانہ و تعالی، سبحانہ و تعالی، کوئی شک اللہ تک جائے گی بات. سبحانہ و تعالی. تو شیخ صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ لگا کہ سندھ میں ایک عالم ہے، اس وقت ان کی 106 سال اس حدیث میں انہوں نے عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے واقعہ بیان کیا ہے. مجھے پتہ لگا کہ سندھ میں ایک عالم ہے، اگر میں ان سے حدیث کا سماع کر لوں نا اور لقاء کر لوں، ملاقات بھی کروں، سن بھی لوں، معاصرت تو ہے، وہ بھی 24 میں زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، تو میری جو 41 سندوں تک حدیث پہنچتے ہیں نا، یہ 40 سندیں بن جائیں گی، ایک کم ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں عالی سند. محدثین کے بڑے اسفار صرف سند کو عالی کرنے کے لیے ہوتے تھے، بھی کچھ واسطہ قریب ہو جائے. کہتے پھر ہم گئے ان سے ملنے، ان سے ہم نے حدیث بھی سنی، اللہ نے پھر ہماری سند کو عالی کر دیا. اور اس وقت کہتے تھے کہ پاکستان میں وہ ایک ہی بندے تھے جو اس سند کے تھے بس. اب ان کے فوت ہونے کے بعد ممکن ہی نہیں تھا کہ سند 40 واسطوں تک رہے. یہ ایک اور دلیل ہے کہ جب علماء اٹھتے ہیں تو علم اٹھ جاتا ہے. اب وہ بندہ گیا، ان کے بعد پورے ملک میں یا بر صغیر میں کوئی زندہ تھا ہی نہیں، یا تھا تو معلوم نہیں تھا کم از کم، کہ جس کی 40 اسناد تک حدیث پہنچی. اور پھر اس میں ایک خوش نصیب شخصیت کا نام بتاؤں. سوال ہے، ایک علمی سوال ہے. اس شیخ کو ہم جانتے ہیں یا ان کا نام جانتے ہیں کہ پورے بر صغیر کی ہر سند ان کے نام سے اوپر جاتی ہے. اللہ اکبر. کتنا ان لوگوں کا صدقہ جاریہ ہوگا جب قیامت کے دن یہ اٹھیں گے. بر صغیر میں مدرسوں کا گڑھ ہے، یعنی
مدرسوں میں وابی نہیں ہے، بریلوی، دیوبندی، سنی، شیعہ، جو بھی سند کے میدان میں جس نے حدیث بیان کرنی ہے نا، جس بھی طرق سے، جس ٹریک، راستے، پاتھ وے سے، وہ آخر ایک بندہ ہے صرف، اس کے ذریعے سے اوپر جانی ہے، صرف ایک، شیخ نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ۔ اب اللہ نے یہ مقام ان کو ایویں نہیں دیا، ان نہ جانے کتنے عرب اساتذہ مشائخ سے استفادہ حاصل کیا۔ نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ، ان کے واسطے سے یعنی تمام بر صغیر کی ہر سند ان کے واسطے سے اوپر جانی ہے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ یہ حدیث یاد کر لیں گے کہ آپ مجھ سے سنتے ہو، پھر لوگ آپ سے سنتے ہیں، پھر وہ آپ سے سنتے ہیں، پھر وہ آپ سے سنتے ہیں۔ میں گروپ میں بھی بھیج دوں گا، وہ جو اپنا واٹس ایپ پہ گروپ ہے نا، تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم۔ اچھا اب میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، بتاؤ اردو میں اور یہ عربی میں فرق ہے یا نہیں؟ ترجمہ چیک کریں، یعنی اردو میں کتنے 8-10 لفظ جا کے گل ملنی ہے، یعنی صرف عربی میں ایک لفظ بولا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے تم مجھ سے سنتے ہو، تسمعون۔ جامعیت ہے، انگریزی میں کرو، یو لسنڈ فرام می، یو لسنڈ فرام می، 4 لفظ، آپ مجھ سے سنتے ہیں۔ آگے وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، پھر آگے تم سے سنا جاتا ہے، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ، پھر آگے وہ ان سے سنتا ہے، وہ ان سے سنتا ہے۔ علم یوں چلتا ہے، بے استادہ نہیں ہونا چاہیے، با استادہ ہونا چاہیے، علم با سند ہونا چاہیے، علم وقار اور معیار سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ علم کے خیر کے راستے آسان فرمائے، ہماری یہ کاوش قبول فرمائے، ریاکاری سے بچائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب، ما توفیقی